أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد صدق اللہ العظیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ جو ابھی ہم نے تلاوت کیا قرآن مجید میں 3-4 مقامات پر اور بھی ہے مختلف الفاظ کے اندر. آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مروی 2-3 واقعات پڑھیں گے اور یہ 2-3 واقعات کے ذریعے سے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے متعلق جو چیزیں ہیں ان کا اختتام کریں گے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور بھی بہت سے واقعات منسوب ہیں، لیکن یہ 2-3 واقعات جو کہ قرآن مجید میں ہیں ان کا ذکر کر کے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر مکمل کریں گے. حضرت ابراہیم کے ذکر خیر کے بعد ان کی اولادوں کے ساتھ کیا معاملات ہوئے اگلے درس میں ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ مختصر سے تعارف پڑھیں گے. اور اس کے بعد جو آگے مفصل قصے ہیں، خاص طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، اس مفصل قصے کی طرف جائیں گے اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور اس کے عذاب اس کے بارے میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آگے ذکر آئے گا. آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ذکر کرنے لگے ہیں اس کے اندر سب سے پہلی چیز مشہور واقعہ آپ حضرت نے سنا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا تھا کہ اے اللہ، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، میں نے آپ کی عجائبات قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، لیکن میں کچھ اس سے بھی زیادہ آگے کی چیز چاہتا ہوں، اس سے آگے کی منزل دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. آپ کی قدرت کے عجائبات تو میں نے آنکھوں سے دیکھ لیے کہ آپ نے مجھے آگ سے بچایا اور آپ نے مجھے ایسی اولاد دی. ہم اس قصے کی طرف ابھی آگے آتے ہیں، بلکہ اس قصے کو میں پہلے یہاں ذکر کر دوں. اصل میں یہ جو قصے میں ذکر کر رہا ہوں، ابھی جو ذکر کر رہا ہوں، ان کی کوئی ترتیب سامنے نہیں آئی. تاریخ کی کتابوں کو چھان پھٹک کے دیکھ لیا کہ کوئی ترتیب نہیں ہے.
کہ کون سا قصہ کب ہوا اور کس وقت ہوا، لیکن بہرحال یہ قصہ چونکہ قرآن مجید میں ذکر ہے، بہت سے لوگوں نے اس کی مختلف تعبیلات کی ہیں، لیکن در حقیقت یہ قصہ عجائبات قدرت میں سے ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے۔ اور وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے فرمائش کی، اے اللہ، آپ مردوں کو کیف تحیی الموتى، آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں؟ بھئی یہ جو سوال ہے، یہ سوال جو ہے ایک بڑی دلچسپی پیچھے رکھے ہوئے ہے، بہت دلچسپ چیز ہے۔ اگر اہل ذوق ہو تو انشاءاللہ آپ حضرات کو مزہ آئے گا کہ انسان قدرت الہیہ کے عجائبات میں اتنا غور کرے کہ اس کی حکمتیں اور اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کرنے لگے، یعنی اللہ کی ذات میں ایسے گم ہو جائے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مال مویشی بہت تھے۔ کتابوں میں بہت تفصیل لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پیسہ کیوں بہت تھا، کافی تفصیلات لکھی ہیں، ہم اس کی طرف نہیں جاتے اس لیے کہ اس کا قرآن سے تعلق نہیں ہے، بس ہمیں اجمالاً پتہ چل رہا ہے تو کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مال مویشی بہت تھے، تو ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا، اللہ، ہم تو ایویں کھٹے پٹھے ایسے ٹوٹے پھوٹے سے عاشق ہے نا، جسے کوئی 35 36 نمبر 2 نمبر بھی نہیں، کوئی بہت آگے کے ہیں، اللہ ہمیں اصلی عاشق بنائے، اپنے نام کا عاشق بنائے، اپنی ذات کا عاشق بنائے۔ ارے وہ ہمارے استاد جی ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شاعر ہمارے استاد جی کو ہمارے استاد جی حضرت علی صاحب وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ شاعر نے نا استاد جی کو ایسا گھمایا، انہوں نے خاص طور پر اپنی درسگاہ میں بلایا تو انہوں نے ایسے ایسے اشعار سنائے استاد جی کو، ایسے فی البدی۔ ہم نے اس دن شاعری دیکھی، ایسے شاعری ہوتی ہے، ایسے عجیب عجیب اشعار۔ تو آخر میں جاتے وقت نے ہاتھ ملانا مسافر کے اوپر بھی اشعار پڑے، اور دروازے سے نکلنے سے پہلے استاد جی کو روب بہت تھا، استاد جی کے ساتھ کوئی مذاق نہیں کر سکتا تھا، تو وہ دروازے سے نکلتے وقت کہتے، کون کہتا ہے حضرت علی نیک بخت ہے، کون کہتا ہے حضرت علی نیک بخت ہے، حوروں کا طلبگار ہے، شہوت پرست ہے۔ تو ہم تو بس جو دین میں لگے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں جا کے کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے کہیں فی لگ جائے، اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، اللہ ہمیں یقین اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی اللہ والا ذکر کرتا ہے تو دوسروں کے دل پہ چوٹ لگتی ہے، کوئی دل سے اللہ کہتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ وہ دل میں جا کے لگ رہا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام تو فرشتے ہیں، معصوم ہیں، انہوں نے جب کہا نا اللہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے قرار ہو گئے، بے قرار توڑ کے آئے حضرت جبریل کے پاس، جانتے نہیں تھے جبریل ہے، بھیس بدل کے آئے تھے، شاید امتحان تھا۔ کہا کہ بھئی ایک بار اور کہہ دو، جو تو نے اللہ کہا ہے میرا دل ہل کے رہ گیا۔ کاش کہ ہم یہ چیزیں سمجھتے ہیں، ابھی تو ہم ذکر ہی کر رہے ہیں نا، کاش یہ میرے دل میں بھی اتر جائے نا، ہم سب کے دل میں، کہ اللہ کے نام کا عشق لگ جائے، کہ نیند تو بھول جائے، اللہ کا یاد کرنا نہ بھولے، کھانا تو بھول جائے لیکن اللہ کو یاد کرنا نہ بھولے۔ جی کیا کریں جی، ذکر بھول گیا، یاد نہیں رہا، زمانہ گزر جاتا ہے اللہ کو یاد کیے ہوئے، مہینے گزر جاتے ہیں اللہ کو، کوئی تنہائی میں بیٹھے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے والا تھا تو رو رہے تھے، کسی نے پوچھا حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر اللہ نے کہا کہ زندگی میں کوئی تصویر ایسی پڑی ہے جو اخلاص سے صرف میرے لیے پڑی ہے تو میں کون سی تصویر پیش کروں گا، میرے پاس ایسی کوئی تصویر نہیں۔ جو کرنے والے ہیں وہ تو ڈرتے ہیں، اور ہم جو کرتے نہیں ہمیں تو ڈر ہی نہیں لگتا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آئے کا ایک بار اور لے دو، کیا دے گا، جو کیا دو گے؟ اللہ کا نام لو، کہ یہ میرے پاس اتنے اونٹ کھڑے ہیں یہ سارے دے دوں گا، ایک بار اللہ کا نام لو۔ کہا ٹھیک ہے، اونٹ لیے اور ایک بار کہا اللہ، دل میں بیٹھا کہ ایک اور بات کہہ دو، دوبارہ فرمائش نہیں کروں گا۔ کہا کیا دو گے؟ کہ یہ جو گایاں کھڑی ہیں ساری دے دوں گا، گایاں دے دی۔ اس کے بعد کہا ایک اور بار کہہ دو، تو جتنی بھیڑ بکریاں پڑی تھی سب دے دی۔ کہ ایک اور بار کہہ دو۔ کہا اب کیا دو گے؟
کہ دیکھو تمہیں یہ اتنے اونٹ ہیں، اتنی بھیڑ ہیں، اتنے بکریاں چرانے کے لیے کوئی ملازم چاہیے ہوگا نا، میں ملازمت کرنے کو تیار ہوں، تم بس اللہ کہہ کے سنا دو مجھے۔ اللہ سے ایسے ٹوٹ کے محبت کرنے والے ہوتے ہیں پیغمبران اسلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کی محبت میں ایسے ٹوٹے ہوئے تھے، یہ تو ہم جیسے طالب علم ہیں کبھی ہمیں سوال اٹھ جاتا ہے یہاں موت کیسے آئے گی، موت کیسے آئے گی، کس طریقے سے آئے گی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو عشق کے پائے میں ہوں گے، تو انہوں نے اللہ رب العزت سے مجبور ہو کے یہ سوال کر دیا ہو، کیف تحیی الموتى رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ نے کہا اے ابراہیم کیا تو ایمان نہیں رکھتا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ قَالَ بَلَا، اللہ جی بالکل پانی ڈلی ہے۔ قَالَ بَلَا، اللہ جی کیوں نہیں؟ بلا کا مطلب ہے کیوں نہیں، اللہ جی کیوں نہیں، میں ایمان رکھتا ہوں۔ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن اطمینان قلب کے لیے۔ دیکھو اطمینان قلب تو ہر ایک کو حاصل ہے نا کہ اللہ مرنے کے بعد زندہ کریں گے، لیکن اطمینان قلب اپنے علم کے مطابق ہوتا ہے، شرح صدر اپنے علم کے مطابق ہوتا ہے۔ اور میں بتاتا ہوں آپ کو، یقین تین طرح کا ہوتا ہے جی، ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ کتنا جی؟ علم الیقین، علم الیقین دوسرا ہے۔ علم الیقین کا مطلب کیا ہے؟ مجھے یقین کے ساتھ کسی بات کا علم ہے، میں یقین کے ساتھ کسی بات کو جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ جی علی اختر صاحب عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، مجھے علم الیقین ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہے عین الیقین، عین الیقین یہ ہے کہ میں آنکھوں سے اس کو جاتا ہوا دیکھوں، آنکھوں سے اس کو جاتا ہوا دیکھوں۔ اور ایک ہے حق الیقین، حق الیقین میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں، تو ایک آنکھوں سے جاتا ہوا دیکھوں، ہو سکتا ہے یار راستے میں اس کو امیگریشن والوں نے روک لیا ہو سکتا ہے وہاں پہنچا ہے یا نہیں پہنچا کوئی ہمیں پتہ نہیں۔ اور ایک حق الیقین ساتھ بیٹھا ہے، ساتھ گھوم رہا ہے، یہ ہے حق الیقین۔ تو یقین تو تینوں جگہوں پر ہے، ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کو کسی نے بتا دیا، تو ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک ہے حق الیقین کہ اس کے اندر مبتلا ہو کے دیکھ لیا، اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ تو جس کا ہم تو علم الیقین پہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں نا، ہم تو علم الیقین پہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، اور انبیاء تو عین الیقین کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے گئے او آگے مسجد نبی کی دیوار آ گئی، وہاں پہ جا کے رک گئے، پھر واپس چلتے گئے اپنے مصلی پہ آگے کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت جنت دکھا دیتے، تو میں نماز میں چلتا گیا جا کے جنت دیکھی، پھر اللہ رب العزت نے جہنم دکھائی، تو ڈرتے پیچھے آئے اور اپنے مصلی پہ آ کے کھڑا ہو گئے۔ انبیاء تو عین الیقین رکھتے تھے، اور پھر حق الیقین کے لیے معراج پہ بلاؤ، جنت کے اندر کی سیر کرو، حق الیقین۔ تو انبیاء کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ ان کو حق الیقین، اور ہمیں حق حاصل نہیں ہے۔ ہم اللہ سے کہا جی ہم آپ کے جب یقین کریں گے جب آپ ہمیں حق الیقین کروائیں گے، جب ہم ہمیں دکھائیں گے کہ مردہ کیسے زندہ ہوتا ہے۔ ہمارے لیے یہ نہیں ہے، یہ تو جس سطح کے لوگ ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم جیسے قربانیاں تو دے کے دکھاؤ، حضرت ابراہیم جیسے قربانیاں سوچ کے تو ہم دکھائیں۔ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یہ ہے اطمینان قلبی۔ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، کہا کہ ایسے کہو کہ تم 4 پرندوں میں سے 4 لے لو۔ 4 میں نے مجھے کئی علماء نے بتایا، کئی علماء سے سنا کہ ان میں سے ایک مور تھا، ایک کبوتر تھا، ایک کوا تھا، اور ایک مرغا تھا، یہ کچھ ایسی بات بتائی، یا مرغا بھی تھا، یعنی 4 جانور تھے۔ تو لیکن میں نے بہت تلاش کی، مجھے آج تو اس کا نہیں ملا، امید ہے مجھے آگے مل جائے گا کہ وہ کون سے 4 جانور تھے، لیکن اللہ نے چونکہ ذکر نہیں فرمایا تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس میں پڑھنے کی۔ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، تم 4 پرندے لے لو، اور فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اور پھر تم ان کو اپنے ساتھ بہلا لو،
آپ لوگوں میں سے کسی نے کبھی کوئی جانور پالا جی؟ ہم نے جانور پالے ہیں تو جانور جو ہے اپنے مالک کی آواز کے اوپر آتے ہیں. جیسے مرغیاں نا، ان کو آہ 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 تو مرغیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن کوئی دوسرا بندہ آہ آہ کر کے دکھائے، وہ مرغیاں بیٹھا بولتا رہے. وہ اپنے مالک کی آواز پہچانتی ہیں. بکریاں ہیں وہ اپنے مالک کی آواز پہچانتی ہیں، وہ وہی آواز نکالتا ہے دوسرا، لیکن وہ مرغیاں نہیں آتی، لیکن ان کا مالک جب وہ آواز نکالتے تو وہ فوراً آ جاتی ہیں. یعنی اس فصل ہونا کا مطلب ہے ان کو اپنے ساتھ لگا لو، ان کو اپنے ساتھ مائل کر لو، جوڑ لو، اور اس کے بعد پھر کیا کرو، پھر ان کو ذبح کرو. ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت آپس میں مکس کر دو، ان کے پر اور یہ وہ سب قیمہ بناؤ. قیمہ بنانے کے بعد ان کا گوشت آپس میں مکس کرو، مکس کر کے ان کو مختلف 4 پہاڑوں پہ رکھ دو، اور 4 پہاڑوں کے بعد پھر ان کو دوبارہ بلاؤ. جب ان کو دوبارہ بلائے تو سارے کے سارے ثم ادعوہن، پھر ان سب کو بولو یأتینک سعیا، تو وہ تیزی سے تیزی طرف اڑتے آئیں گے. یعنی کہ ان 4 پرندوں نے کیا کیا، 4 پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے دوبارہ اپنی اصلی حیت میں آئے، اور دوبارہ اپنی اصلی حیت کے اندر آ کے 4 پرندوں نے اڑان بھری اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علم الیقین بھی کروایا، عین الیقین بھی کروایا، اور حق الیقین بھی کروایا. یہ ان کا قرب ہے اور ان کا معجزہ ہے. بہت سے لوگوں نے کہا نہیں اس سے کچھ اور چیزیں مراد ہیں، لیکن برحال اور چیزیں مراد نہیں ہیں. ایک قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ہوا، اور دوسرا قصہ یہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 برس ہو گئی، حضرت سارہ کی عمر ہوگی 90 برس، اور یہ اس وقت کینان میں رہا کرتے تھے. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا قصہ اب ایک طرف ہم نے رکھ دیا ہے، ان کے اولاد کا قصہ، اور یہ وہ ہم آگے انشاءاللہ ذکر کریں گے. یہاں پر ذکر کروں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، ہمارے کچھ فرشتے، اور اس کو اللہ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر بھی هل أتاك ضيف إبراهيم، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، کیا تمہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کو قصہ پتہ نہیں؟ ایک مہمان کا قصہ تو وہ مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو ضیفان تھے، یعنی بہت بڑے مہمان نواز تھے کہ ان کے پاس جب تک کوئی مہمان نہیں آتا تو کوئی کھانا نہیں کھاتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک بوڑھا آدمی جس کی عمر 70 برس تھی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو لے کر آئے، کہا آپ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیے. چنانچہ انہوں نے کھانا کھانے لگے تو کہا کہ بسم اللہ پڑھیے. کہا کون بسم اللہ؟ من اللہ، کون ہے اللہ؟ من رحمان، کون ہے رحمان؟ من رحیم، کون رحیم؟ میں تو کسی رحمان اور رحیم اور اللہ کو نہیں جانتا. چنانچہ حضرت ابراہیم نے فرمایا جب تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تو اللہ کی روزی میں تمہیں کیسے کھلا سکتا ہوں؟ اور جو یہاں سے جب وہ اٹھ کے چلے گئے تو حضرت جبریل آ گئے کہ ابراہیم آپ کو کس نے کہا؟ میں اس کو 70 سال سے میں اس کا خدا ہوں، 70 سال سے میں اس کو کھلا رہا ہوں کہ وہ میرا نام کا انکاری ہے، میرا انکار کرتا ہے، لیکن میں اس کو کھلا رہا ہوں. تم کون ہوتے اس کو روکنے والے؟ او میرا اللہ جو کافروں پر مہربان ہے. دوستو میرے آپ پہ اوپر مہربانی نہیں کرے گا، میری آپ کی دعائیں نہیں سنے گا، ضرور سنے گا. ہمیں مانگنے کا ڈھنگ آئے، ہمیں مانگنے کا طریقہ آئے، ہم صبر سے مانگے، ہم طریقے سے مانگے اور اس کے شرائط کے مطابق مانگے تو اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں. جو کافر کا خیال رکھ رہا ہے، جو کافر کے لیے ایک نبی کو گھر سے بے گھر کرے، ابراہیم فوراً جاؤ اور اس کو لے کر آؤ اور اس کو کھانا کھلاؤ اور اس کو بتاؤ کہ میرے پروردگار نے آپ کی سفارش کی ہے. آئے ہائے، حضرت ابراہیم نکلے گھر سے، اس کے گھر میں اس کے ہاں گئے اور اس کو لے کر آئے. کہا میرے اللہ نے مجھے ڈانٹ لگائی ہے اور فرمایا کہ میں 70 سال سے تو میں اس کو کھلا رہا ہوں، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ کہ اچھا اتنا اچھا اللہ ہے، لاؤ پہلے اسی کا کلمہ پڑھاؤ پھر میں کھانا کھاؤں گا. تو وہ بھی حضرت ابراہیم کا مہمان تھا اور یہ بھی کچھ مہمان تھے. 3 فرشتے تھے، حضرت میکائیل، حضرت جبرائیل اور ملک الموت. یہ یا بعضوں نے کہا کہ حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت جبریل. میکائیل، اسرافیل اور حضرت جبریل یہ 3 فرشتے تھے. ملک الموت نہیں آئے تھے اس لیے کہ عذاب دینا تھا، ان کو موت نہیں دینی تھی. بہرحال جو بھی ہے تو یہ 3 فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے.
اور یہ وہاں سے آگے قریہ سدوم ہے، ہم انشاءاللہ اس کا ذکر اگلی مرتبہ یا اس سے اگلی مرتبہ پڑھیں گے، قریہ سدوم کا۔ اس قصے کا تعلق اس قصے سے بھی، حضرت لوط علیہ السلام کے قصے سے بھی ہے۔ تو وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے گئے۔ قالوا سلاما، انہوں نے حضرت ابراہیم کو سلام کیا، تو قال سلام، انہوں نے سلام بھی کیا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیف، تو ایک بھنا ہوا بچڑا ان کے لیے لے کر آگے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ جب کسی کے گھر مہمان جائیں تو مہمان کی ضیافت کے لیے مہمان سے پہلے پوچھنا نہیں چاہیے کہ ہاں کیا پیو گے، ٹھنڈا پیو گے، گرم پیو گے، بلکہ مہمان کی ضیافت کے لیے آپ کے پاس سادہ پانی ہے تو وہ لے آئیے، مہمان کی ضیافت کے لیے آپ کے پاس گرم ہے تو وہ لے آئیے، ٹھنڈا ہے تو وہ لے آئیے، دونوں ہے تو دونوں لے آئیں۔ لیکن جو آپ کے گھر میں مہمان آیا اس سے پوچھے نہیں کہ کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، جو آپ کے گھر میں حاضر ہے اس کو پیش کر دیں۔ یہ نہ دیکھیں کھانے کا وقت ہے، یہ نہ دیکھیں پینے کا وقت ہے، یہ نہ دیکھیں چائے کا وقت ہے، بس جو آپ کے گھر میں حاضر ہے وہ پیش کر دیں۔ بطور مثال 10 چیزیں ہیں تو اس صورت میں پوچھ سکتے ہیں، بطور مثال سامنے والا بہت سلیکٹڈ مزاج رکھتا ہے تو اس صورت میں پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر سنت ابراہیمی یہ ہے، انبیاء کی سنت یہ ہے کہ جب سامنے کوئی مہمان یہ وغیرہ آتا ہے تو اس سے پوچھتے نہیں ہیں، بلکہ جو آپ کے پاس حاضر ہے، کھجور حاضر ہے وہ پیش کر دیں، یا کوئی جو کھانے کی چیز موجود ہے وہ پیش کر دیں کہ مہمان کا اکرام بہت بڑی دولت ہوتی ہے۔ اس کے اوپر بہت سی روایات ہیں کہ مہمان آتا ہے، جو مہمان ہے الضیوف رحمت، رحمت مہمان جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، تو اللہ کی رحمت کا ظاہر بات ہے اکرام کریں گے تو وہ آگے بھی بڑھے گی۔ آپ نے مہمان کی شکل کو دیکھ کے اکرام نہیں کرنا، بلکہ مہمان کی فطرت کو دیکھ کے کہ مہمان فطرت کے اعتبار سے اللہ کی رحمت ہے۔ کیوں جی آپ کے اوپر بھی رحمت نازل ہو رہی ہے، یہ بھی مہمان کا اکرام ہوگا، وہ نیند بھی اللہ کی رحمت ہے نا، تو یار خیال کرو بھائی، یہ سنو میرے اوپر بھی رحمت آ جائے۔ فلما رأى أيديهم، جب انہوں نے دیکھا ان کے ہاتھوں کو، لا تصل إليهم، اس زمانے کے اندر کنعان کے اندر یہ رواج تھا، اگر آپ کسی کے گھر میں اچھے ارادے سے گئے ہیں تو آپ اس کی ضیافت کو کھائیں، اور اگر آپ اس کے ہاں کوئی غلط پیغام لے کر گئے، یا آپ ان کے ہاں کوئی دکھ کی خبر لے کر آئے، یا آپ ان سے کوئی مخالفت اور جھگڑا کرنے آئے ہیں، تو آپ ان کے کوئی بھی اکرام کی چیز نہیں کھائیں گے۔ چنانچہ جب دیکھا فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم، تو ان کو جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے، تو فأوجس منهم خیفہ، تو ڈر گئے حضرت ابراہیم کہ کوئی دکھ کی خبر تو نہیں لے کر آیا، کوئی پریشانی کی بات۔ قالوا لا تخف، کا ڈرے نہیں، انا ارسلنا الى قوم لوط، ہم قوم لوط کی طرف آئے، ہم قوم لوط کی طرف آئے۔ اب دیکھیں مزے کا قصہ، اللہ خوبصورتی کلام میں خوبصورتی کیسے لے کے آتے ہیں۔ آپ اس کو سمجھیں ایسے کہ فرشتے یہاں بیٹھے ہوئے، سامنے ان کے دسترخوان بچھا ہوا ہے، اور دسترخوان کے اوپر بھونا ہوا بچڑا رکھا ہوا ہے، اور درمیان میں کوئی پردہ لگا ہوا ہے، اس پردے کے پیچھے حضرت سارہ علیہ السلام کھڑی ہوئی ہیں، اور چھپ کے دیکھ رہی ہیں کہ مہمان نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا ہے، کوئی چیز ضرورت ہے تو لا کے دوں۔ تو کیا ہوا، وامرأتہ قائمۃ، عورت ان کی جو بیوی تھی یعنی حضرت سارہ پیچھے کھڑی ہوئی تھی، فضحکت، تو وہ ہنسنے لگی اور ہنس کے سامنے آ گئی، یعنی اس کو پتہ چل گیا یہ کوئی نامحرم نہیں ہے، بلکہ یہ تو فرشتے ہیں، اور فرشتوں سے کون سا پردہ ہوتا ہے، نہیں فرشتوں سے پردہ نہیں ہوتا۔ فبشرناها باسحاق، جب وہ سامنے آئی تو کہا مبارک ہو کہ آپ کو اللہ رب العزت اسحاق دیں گے، اور نہ صرف یہ کہ اسحاق دیں گے بلکہ من وراء اسحاق یعقوب، بلکہ اسحاق کے پیچھے اس کا بیٹا بھی یعقوب عطا فرمائیں گے، یعنی اس کا بیٹا یعقوب ہوگا۔ تو ہے قالت یا ویلتا، ہے کیسی بات کر رہے ہیں حیرت سے، ایک کیسی بات، الیدو، میں بچے پیدا کروں گی، وانا عجوز، تو میں تو بانجھ ہو چکی ہوں، 50 سال کی عمر میں تو عورت بانجھ ہو جاتی ہے، میکسیمم 50 سال کی عمر میں عورت بانجھ ہو جاتی ہے۔ وہذا بعلی شیخا، چلو میں تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جاؤں، کیونکہ حضرت سارہ بہت خوبصورت تھی، حضرت سارہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، عورتوں میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو حسن دیا ہے وہ حضرت حوا کو دیا ہے، اور اس کے بعد جو حسن دیا وہ حضرت سارہ کو دیا ہے، یعنی کہ حضرت سارہ ایسی خوبصورت تھی۔ تو کیا ہو سکتا ہے چلو میں تو عورت ہوں، اندر کا نظام باقی ہوگا، لیکن وہذا بعلی شیخ، یہ جو میرا شوہر ہے یہ تو بوڑھا ہو چکا ہے، وہذا بعلی شیخ، اصل میں
ایسا ہوتا ہے کہ پہلے ہوتا ہے طفل، طفل کہتے ہیں شیر خوار بچے کو، دودھ پیتے، دودھ پینے سے پہلے جو بچہ ہوتا ہے، یعنی کہ جو ابھی پیدا ہوا ہے اور پیدا ہونے میں ابھی اس کو چند منٹ ہوئے، ابھی تک اس نے دودھ پینا شروع نہیں کیا، وہ ہے طفل۔ اور اس سے پیچھے ہے رضی، رضی کا مطلب ہے جو 2 سال تک بچہ دودھ پیتا ہے، پھر 2 سال کے بعد وہ بنتا ہے ولد، اور پھر بنتا ہے وہ مراحق، پھر وہ بنتا ہے بالغ، پھر وہ بنتا ہے عاقل، پھر وہ بنتا ہے یعنی کہ 40 سال کا ہوتا ہے تو بالغ، پھر جب وہ اس سے بڑا ہو جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے شیخ، اور جب اس سے بڑا ہوتا ہے بالی، یعنی کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ محض چہرے کے حساب سے مرد ہوتا ہے، باقی اس کے اندر مردانگی ہو نہیں، بس وہ صرف بڑھاپا ہے اور بوڑھا آدمی ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں۔ تو ہذا بعلی شیخن، یہ تو بعلی ہو گئے، یعنی کہ بعلی شیخ، یہ جو میرا گھر کا میرا شوہر ہے یہ شیخن، یہ تو بوڑھا ہو چکا ہے، اب یہ تو واقعی بہت بوڑھا ہو چکا ہے۔ تو اس سے بچہ کہتا ہے ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ تو فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین، تو تعجب کر رہی من امر اللہ، اللہ کی امر و رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، کہ تمہارے اوپر تو اللہ کی رحمت اور برکتیں اتنی زیادہ ہیں، اپنے گھر میں وہی نازل ہوتی دیکھ، 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوئے تھے، تو اپنے گھر پہ یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہی ہے، تمہیں تعجب ہو رہا ہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم واہل البیت، کہ تم اہل بیت کے اوپر اللہ کی رحمت خاصہ ہے کہ حضرت ابراہیم جیسے نبی تمہارے گھر میں ہے، اور یہ سارے فضائل تم کو حاصل ہو رہے ہیں، اور تم اس کے اوپر اتعجبین، تم اس کے اوپر تعجب کر رہی ہو، تمہیں تو تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ انہ حمید مجید، وہ تو بہت ہی قابل حمد ہے اور بہت بڑا بزرگ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت بڑا قابل حمد، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے یہ چیزیں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اہل البیت سے سب سے پہلے بیٹی مراد نہیں ہوتی، سب سے پہلے داماد مراد نہیں ہوتا، سب سے پہلے بیوی مراد ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ہیں، اس کے بعد حضرت عائشہ ہیں، اس کے بعد دوسرے ہیں، اس کے بعد حضرت فاطمہ کا نمبر آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کوئی کہے کہ اہل بیت میں عائشہ نہیں ہے، اہل بیت میں حفصہ نہیں ہے، اہل بیت میں ماریہ قبطیہ نہیں ہے، ماریہ قبطیہ تو اہل بیت میں یہ نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ جی اہل بیت میں سب سے پہلے تو بیوی شامل ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے گھر والوں تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہے اور تم ہی اللہ کی رحمت کے اوپر تعجب کر رہے ہو۔ اہل البیت سے کون مراد ہے یہاں پہ؟ حضرت سارہ مراد ہے، حضرت ابراہیم کی زوجہ محترمہ مراد ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے اہل بیت میں بیوی ہوتی ہے، چنانچہ اللہ کے نبی کے اہل بیت کے اندر سب سے پہلے ازواج مطہرات آتی ہیں، داماد تو بعد میں آتے ہیں، صحیح ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نمبر تو بعد میں آتا ہے اہل بیت ہونے کے حساب سے۔ تو سمجھ لیا جائے، جو لوگ کہتے ہیں جی اہل بیت سے صرف حضرت علی مراد ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے گھر والے یعنی کہ زوجہ مراد ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے، تو یہاں پر حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت ہوئی ہے اور حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں ہم انشاءاللہ چیزیں آئندہ پڑھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد حضرت سارہ کا 127 برس کی عمر میں حضرت سارہ کا انتقال ہوا ہے، اور حضرت سارہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 شادیاں مزید کی ہیں، اور وہ 2 شادیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنعان میں ہی کی ہیں۔ ایک بیوی کا نام تھا قنطورہ بیوی کا نام تھا، ان سے قنطورہ بنت یقطن، یہ قنطورہ بنت یقطن کنعانیہ تھیں، کنعان کی رہنے والی تھی۔ کنعان سے مراد کیا ہے جی؟ آپ لوگوں کو ابھی تک سمجھ میں نہیں کنعان سے کیا مراد ہے؟ فلسطین، ماشاء اللہ آصف بھائی صحیح سے سمجھ۔ کنعان سے خاص مراد جس جگہ پہ اس وقت بیت المقدس ہے، یہ کنعان کی خاص الخاص جگہ ہے، یعنی کہ فلسطین کی مقدس ترین جگہ بیت المقدس ہے، اور یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام آباد تھے، اور یہیں پر اسی کے قریب شہر حبرون ہے۔
حبرون میں مسجد خلیل ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدفن گاہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں مدفون ہے، حضرت سارہ بھی یہیں پر مدفون ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی یہیں مدفون ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی یہیں مدفون ہے. جو تاریخی روایتوں میں کتاب آتا ہے، واللہ علم سچ ہے یا غلط ہے، لیکن اکثر تاریخی روایات اسی کی طرف آتی ہیں. بھئی مجھے لگ رہا ہے آپ لوگوں کو نیند آ رہی ہے، پتہ شاید سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تیسری شادی ہے، اور ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹے پیدا ہوئے. ان کی اولاد کے حوالے سے میں انشاءاللہ آگے بات کروں گا. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور شادی کی ہے، اور ان کی بیوی کا نام تھا حضرت حجون بنت اوہین. حضرت حجون بنت اوہین یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چوتھی اور آخری بیوی تھی، اور ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 بچے پیدا ہوئے ہیں. 5 بچے یہاں سے پیدا ہوئے، اور یعنی کہ حضرت ابراہیم کی 4 شادیاں ہوئیں. حضرت ہاجرہ یہ ان سے سب سے پہلی اولاد تھی حضرت اسماعیل. حضرت اسماعیل کے 12 بیٹے تھے. ایسے پھر حضرت سارہ، ان سے ایک بیٹا تھا حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق سے بیٹا پیدا ہوا حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے. حضرت یوسف انہی میں شامل تھے جو کہ بنی اسرائیل بنے. پھر اس کے بعد قنطورہ سے حضرت ابراہیم کے 6 بیٹے پیدا ہوئے، اور پھر اسی طریقے سے حجون سے حضرت ابراہیم کے 5 بیٹے پیدا ہوئے. تو 5 اولادیں پیدا ہوئی، غالباً 1 بیٹی اور 4 بیٹے تھے، یا جیسا بھی ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں ہیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تقریباً 195 برس، ایک روایت کے مطابق 190 برس، اور ایک روایت کے مطابق 200 برس کی عمر میں انتقال ہوا. 200 برس کی روایت نہیں ہے، ایک اندازہ لگایا گیا کہ 120 برس کی عمر میں ختنہ ہوئی. اس کے بعد 80 برس تک حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ رہے. لیکن ظاہر بات ہے اس میں کچھ تعدد کے حوالے سے کچھ آگے پیچھے باتیں آتی ہیں. لیکن بہرحال مختلف روایات کتابوں میں لکھی ہیں، واللہ علم صحیح ہیں یا غلط ہیں، لیکن بہت سی باتیں ہیں جو کتابوں میں درج ہیں. مثلا ان میں سے 1-2 بات آپ کے دلچسپی کے لیے عرض کر دوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ جی اکثر روایت ہے کہ اچانک انتقال ہو گیا، کوئی بیماری نہیں تھی، اور بعض روایتوں میں یہ ہے جو کہ صحیح روایت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سب سے پہلے سفید بال آئے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے روایت نقل کی کہ سب سے پہلے سفید بال آئے. تو حضرت ابراہیم نے اللہ سے پوچھا، اللہ جی یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابراہیم یہ مومن کا وقار ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم سے پہلے کسی نبی کو سفید بال نہیں آئے، تمام کے تمام انبیاء کے بال کالے تھے. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں اور وہ انسان ہے جس کو پہلا سفید بال آیا. تو حضرت ابراہیم نے اللہ رب العزت سے پھر سوال کیا، اللہ جی یہ میرا بال سفید ہو گیا ہے، یہ کیوں ہوا ہے؟ تو اللہ نے جواب میں فرمایا، ابراہیم یہ بندے کا وقار ہے، تو اے اللہ زدنی وقارا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ جی آپ میرے وقار میں اضافہ فرما دیجئے. چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزید بال سفید فرمائے. پھر اس کے بارے میں اور بھی روایات ہیں، ہمارے پاس وقت مختصر ہے، ہم ان روایات کی طرف نہیں جا رہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے پہلے بال سفید ہوئے. پھر ایک روایت میں آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ جی جب میرا انتقال اس وقت ہو جب میں موت کی خواہش کروں، ورنہ جب تک میں موت کی خواہش نہ کروں اس وقت تک میرا انتقال نہ ہو. چنانچہ ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت نے ملک الموت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا. تو وہ بہت ضعیف اور کمزور اور بوڑھے کی شکل میں وہ ملک الموت آ رہے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایک خچر بھیجوائی. خچر ان کی طرف گئی تو وہ خچر پہ سوار ہوئے، بڑی مشکل سے آئے. حضرت ابراہیم نے ان کو کھانا پیش کیا تو جیسے ہی کھانا کھاتے فوراً نکل جاتا. جیسے کھانا کھاتے حضرت ابراہیم بڑے پریشان، اتنی بیماری، کتنی عمر ہے؟ جی میری عمر 177 سال ہے، یعنی آپ سے 2 سال بڑا ہوں، تو یعنی کہ 2 سال بعد میرا بھی یہ حال ہو جائے گا؟ کہ جی ہاں 2 سال کے بعد آپ کا بھی یہی حال ہو جائے گا. کہ اچھا اللہ جی میری عمر اتنی کافی ہے، اس بیماری کی عمر آنے سے پہلے آپ میری جان سلب کروا لیجئے. چنانچہ وہ فرشتے اپنی اصلی حالت میں آئے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کی. بعضوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ رب العزت نے پیغام بھجوایا ہے کہ خلیل اپنے خلیل کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، خلیل اپنے خلیل کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، چنانچہ آپ اللہ کے پاس چلیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اللہ سے یہ کہو کہ اللہ جی کیا کوئی خلیل اپنے خلیل کی جان لیتا ہے؟
کوئی دوست اپنے دوست کی جان لیتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے جواب بھجوایا کہ ابراہیم کو بتا دو اور اس سے پوچھو کیا کوئی خلیل اپنے خلیل کے بغیر رہ سکتا ہے؟ تو کہا لبیک میری جان قبض کیجئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کی روح یہاں پہ قبض کی گئی اور اس جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ جو بیت المقدس کے سامنے وہ جگہ ہے یا بیت المقدس کے شہر کے سامنے وہ جگہ ہے، مجھے اس کی تحقیق نہیں ہو سکی، میں اس کی تحقیق کر نہیں سکا۔ امید ہے اگلی دفعہ میں انشاءاللہ اس بات کو ذکر کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق دو باتیں، وہ بھی تھوڑی سی نصیحت والی باتیں ہیں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو مزید نیند آئے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ چونکہ قرآن میں ہے تو اس وجہ سے ان دونوں کا ذکر کر دوں۔ میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی تھی، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے اللہ ہمیں کفار کی قوم کے لیے فتنہ نہ بنائیے، کفار کی قوم کے لیے ہمیں فتنہ نہ بنائیے۔ یہ بڑی گہری دعا ہے، بہت گہری دعا۔ اللہ جی ہمیں کفار کی قوم کے لیے فتنہ نہ بنائیے، پہلی بات اس میں سمجھ لیں، یہ دعا مانگنی چاہیے۔ دیکھو کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کے لیے فتنہ بن سکتا ہے، کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کے لیے آزمائش بن سکتا ہے، چنانچہ اس سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی گئی۔ اللہ جی مجھے کسی کے لیے فتنہ، کسی کے لیے آزمائش نہ بنائی۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ایسا بیمار نہ ہو جاؤں، کہ یہ بات نہیں، مطلب یہ ہے کہ میرا مزاج ایسا نہ ہو کہ دوسرے مجھ سے تنگ آنا شروع ہو جائے، سمجھ؟ میرا مزاج، میرا غصہ، میری حرکتیں، میری عادات ایسی نہ ہو جائیں جس سے دوسرے مجھ سے تنگ آنا شروع ہو جائیں۔ یہ ہے فتنۃ للذین کفروا، یہ تو عام لوگوں کے لیے فتنہ۔ اور میرا ایمان ایسا نہ ہو کہ مجھے دیکھ کر کافر کہیں ہم تو کافر ٹھیک ہے۔ اور آج مسلمانوں کا ایمان کیا ہے؟ مسلمانوں کا ایمان ایسا ہے۔ حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ میں تو آپ کے سامنے سارے حالات نہیں رکھ رہا، اس وجہ سے ہو سکتا ہے بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن آپ لوگ مجھ سے اچھے جانتے ہیں، مجھ سے یقیناً آپ لوگ اچھا جانتے ہوں گے کہ جو مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ کفار جس کنارے سے اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ہم اس کنارے پہ کھڑے ہیں تاکہ ہم باہر نکل جائیں۔ ہم اپنے دین کو کیسے پیش کر رہے ہیں؟ ہمارے دین میں دیکھو نماز ہے ورزش کا ذریعہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے دین میں قرآن ہے تعلیم کا ذریعہ۔ ارے یہ تو ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ تو قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ نماز عبادت کے لیے، نماز پریکٹسنگ کے لیے نہیں ہے، نماز مسلم یونٹی کے لیے نہیں ہے، قبلہ عبادت کے لیے، قبلہ مسلم یونٹی کے لیے نہیں ہے۔ ہاں ایک ڈائریکشن ہے، وہ ڈائریکشن یونٹی کی ایک حکمت ہے، سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہم نے اس کو بنائی اس لیے لیا کہ قبلہ ایک یونٹی کی علامت ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فإن للہ وإنا الیہ راجعون۔ مسلم قوم کے دل سے قبلے کی ساری حرمت ختم ہو گئی، مسلم قوم کے دل سے قبلے کی ساری عظمت ختم ہوتی جا رہی ہے، یہ حکمتیں نکالنے کی نحوست سے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حکمتیں نکالنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو حکمت اور بصیرت کے ساتھ بیان کیا جائے، نہ یہ کہ اس کے اندر جناب سائنسی ٹیکنیکس نکال کے جناب بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس میں یہ سائنسی فائدہ، یہ سائنسی فائدہ، جو اس کے اندر حکمت محبت کی رکھی تھی کہ میں مسواک کرتا ہوں تو مسواک کس لیے کرتا ہوں؟ میرے نبی نے کی تھی مسواک، میرے نبی نے زبان پہ مسواک پھیری تو ایک آواز اس طرح کی آواز نکلتی تھی، صحابہ نے ذکر کیا، اور ایک صحابی نے ذکر اس طرح کی آواز نکلتی تھی آپ کے گلے مبارک سے۔ ایسے بھی نقل کیا، یعنی ایسے عاشقانہ مزاج سے کہ آپ کی داڑھی کے اندر بال کتنے سفید ہے گن کے بتا دیے۔ ارے کوئی کسی کی داڑھی کے بال گنتا ہے؟ کتنی بیوی کو محبت ہو وہ گن کے دکھائے ذرا، بلکہ وہ کہیں گے دیکھو 3 بال سفید ہو گئے، ان کو جلدی سے کالا کر لو، وہ تو ایسے کہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے جو اپنے بالوں کو کالا کرتا ہے تو اللہ قیامت کے دن اس کا چہرہ کالا کر کے اٹھائیں گے۔ ہاں بیوی ضد کرتی ہے تو براؤن کر لو، لیکن اس کو سمجھاؤ دیکھو یہ مومن کا وقار ہوتا ہے، آپ کو آکورڈ لگتا ہے یہ، لیکن آکورڈ ہے نہیں، یہ بڑے فائدے کی چیز ہے، بہت فائدے کی چیز ہے۔ کیا فائدے کی چیز ہے؟ کہ عورتیں پیچھے نہیں لگیں گی، بڈھا ہو گیا بس ضرورت نہیں، انچے پنچے ڈھیلے ہو گئے، کیا ضرورت ہے، تو لے دے کے میں تیرا ہی رہوں گا اور کس کا ہوں گا بھائی۔ ہائے، تو ہم اسلام کے اس کنارے پہ کھڑے ہوئے ہیں،
ہم سارے کفار والی حرکتیں تو ہمارے ہاں ہو رہی ہیں، بلکہ کفار سے زیادہ گھٹیا حرکتیں ہمارے ہاں ہو رہی ہیں، کفار سے زیادہ گھٹیا حرکتیں، کہ کفار شراب پینے پاکستان میں آتے ہیں، گندگی کرنے مسلم ممالک میں آ جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں ان ممالک کا نام، مجھے لینے کی ضرورت نہیں ہے. گندگی کرنے کے لیے ان ممالک کا رخ کرتے ہیں، ان ممالک کی طرف جاتے ہیں، اور ہیں وہ مسلمان ممالک. وہ کس نام سے اسلام میں لگا؟ اسلام میں زنا حرام ہے، اسلام میں زنا حرام پتہ ہی نہیں. مسلمان کے یہ حرام ہے. ارے آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے کہ پاکستان کے اندر، کراچی کے اندر یہ کتنی عام وبائیں چل رہی ہیں، جو کہ حرام ترین چیز ہے. اور اس کو کہتے جی یہ تو مولوی کنٹروورسی ہوتے ہیں. یار کنٹروورسی کی کوئی تعریف کر سکتا ہے؟ کوئی تعریف کر سکتا ہے کنٹروورسی کی؟ کوئی تعریف نہیں کر سکتا. کل کوئی کہے کنٹروورسی کی اتنی تعریف ہے، وہ لوگ تو کہتے ہیں مزید ننگے ہو جاؤ ورنہ تم کنٹروورسیز ہو. تم مزید اور ننگے ہو جاؤ، اور ننگے ہو جاؤ، اور ننگے، بالکل ننگے ہو جاؤ، پھر بھی کہیں گے یہ تو بہت ہی زیادہ کنٹروورسی ہو گیا ہے. وہ تو آپ کو ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ تو آپ کو مسجدوں میں گھس کے مار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اس کو کوئی کنٹروورسی نہیں بولتا. اس کو آج تک ابھی کسی نے بولا آج تک جو مسلمانوں کو بہنگم طریقے سے مارا ہے، کہتے 1 منٹ میں پولیس آ جاتی. کہاں 1 منٹ میں پولیس؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے. مسلمان قوم کے ساتھ یہ فتنہ اور بیر ہے، کوئی نہ سمجھے تو نہ سمجھے، قرآن نے تو کھول کے بتا دیا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا. ہم ایسے مسلمان نہ بنے کہ کافر کے ہم ایسی سی ہیں، ہم مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں، مسلمان تو ہم سے بھی گندے. بےمان قوم مسلمان، بےمان قوم مسلمان، بدقماش قوم مسلمان، بے حیا قوم مسلمان. سب کچھ تو ہو رہا ہے مسلمانوں کے اندر، کافروں سے زیادہ مسلمانوں میں ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تنقید کرنا آسان ہے دوستو، اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینا ضروری ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے مزاج کو دیکھیں، اپنے گھر کے معاملات کو دیکھیں. جتنا دین میرے اندر آنا چاہیے، کیا میں دوسروں کو دین سے متنفر تو نہیں کر رہا؟ میں کل ایسا عمل نہ کروں جس کی وجہ سے لوگ دین سے متنفر ہو جائیں، اس کی ضرورت ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا. حضرت ابراہیم کی دعا نے یہ سکھایا، میں دین پر ایسا گندا کر کے عمل نہ کروں کہ دوسرے لوگ بطور مثال داڑھی رکھنا ہے، داڑھی کو اچھے طریقے سے کنگھی کریں، اس کو صاف ستھرا رکھیں. ایک عورت برقع پہنتی ہے، وہ اتنا گھٹیا اور گندا برقع پہنتی ہے کہ دوسری عورتوں کو نفرت ہوتی ہے. اتنا گندا برقع پہنتی ہیں. جو برقعے والی عورتیں ہوتی ہیں ایسی گندی ہیں، جو برقعے والی خواتینیں ہوتی ایسی گھٹیا ہیں. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ چمکدار لشکدار اور جناب ڈیزائن والا برقع پہننا شروع کرتے. مطلب یہ ہے کہ تہذیب و تمدن. ایسے نہیں کہ برقعے والی عورت ہے اس کے پاس سے بدبو آ رہی ہے، وہاں سے گزری ادھر چھینک ماری 3 مرغیاں مر گئیں. ایسا نہ ہو. اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں. یعنی جو دیندار آدمی ہے اس کو اپنے آپ کو ہر لحاظ سے ٹیکل کر کے چلنا ہے. اس کو ایسے نہیں کہ جیسی وہ جمائی لیتی ہے 3 عورتوں کو ایسی بدبو آتی ہے. یہ کیا ہے؟ دیندار لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خود کو صاف ستھرا رکھنا ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کے لیے فتنہ بن جائیں. دیندار لوگ دوسروں کے لیے فتنہ نہ بنے. یہ ہمارے حضرت کے پاس ایک صاحب تھے، وہ فوج میں نوکری کرتے تھے. کہا حضرت وہ میری داڑھی کے اوپر ایسا آبجیکشن ہوا، تو امی آپ کی داڑھی بھی تو بغل کے نیچے سے گزر رہی ہے نا، اس کو صحیح کرو، سنت کے مطابق کرو، سنت کے مطابق 1 مٹھی کا. اور وہ ایسا نہیں ہو جائے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی. اگلے دن 1 مٹھی کر کے یہاں سے خط بنا کے گیا. کچھ گال اس کے نظر آنا شروع ہوئے. جب اس کے بڑے افسر نے دیکھا کہ ہاں اب صحیح ہے، ایسی داڑھی رکھو، ایسی داڑھی رکھ رہے ہو جیسے کہ نعوذ باللہ فلاں قوم داڑھی رکھ لیتی ہے. وہ کہتی ہے جی 1 بال کاٹنا بھی جائز نہیں ہے پورے جسم کا. تو ایسا نہ ہو. اسلام ہمیں تمدن سکھاتا ہے، تہذیب سکھاتا ہے. خاص طور پر دیندار لوگ اپنی زبان ایسی گندی نہ کریں. دیندار لوگ اپنے بول چال کے اندر، اپنے کھانے پینے کے اندر، اپنے گھریلو معاملات کے اندر ایسے ہوں کہ دوسروں کے لیے ایک اچھا نمونہ ہو کہ دیندار لوگ ایسے ہوتے ہیں. ایسے نہیں کہ دیندار لوگوں کے لیے کچھ ایسی چیز ہو جائے کہ میرے اور آپ کے دین کو دیکھ کے لوگ دین سے دور ہونے لگیں. یہ صحیح نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات تو آپ جانتے ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، یعنی ہمیں ایسا نہ بنائیے کہ کفار ہمارے اوپر ظلم و ستم اٹھائیں. یہ دوسری بات ہے تو سب جانتے ہیں.
یعنی اپنے آپ کو ایسا تیار رکھے، اپنے آپ کو ایسا مضبوط رکھے جس سے ہم الحمدللہ ایٹمی پاور ہے، ہمارے پاس الحمدللہ فورسز ہیں، ہمارے پاس الحمدللہ فوج ہے، ہمارے پاس مقابلے کی پوری طاقت ہے، ہمارے پاس دشمن کی آنکھوں سے آنکھیں ملانے کا جذبہ اور ملکہ ہے، ہم دشمن کو کبھی اپنے اوپر چڑھنے نہیں دیں گے۔ ہاں ایسا ہے جیسے الحمدللہ ابھی پاکستان نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیے، تو ایسا یہ حضرت ابراہیم کی دعا کا مصداق۔ دوسری بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اور یہ آخری بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آخرت میں اللہ رب العزت سے دعا کریں گے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، رب لا تحزنی، اے اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے غمگین نہیں کریں گے، میرا باپ آزر یہ بہت تکلیف میں ہے، کیا ہے، اور مجھے اس نے کہا ہے، حضرت ابراہیم اپنے والد آزر سے کہیں گے کہ ابا میں آپ سے کہتا تھا نا، تو آزر کہیں گے قیامت کے دن حضرت ابراہیم سے، کیا ابراہیم جو تو کہتا تھا نا میں آج اس کو مانتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم اللہ رب العزت کے سامنے جائیں گے، اللہ جی میرے باپ نے ماننا شروع کر دیا، اللہ جی اس کی بخشش فرما دیجئے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ ابراہیم جس نے میرے ساتھ دنیا میں کفر کیا میں اس کو آخرت میں کبھی معاف نہیں کروں گا، اب اپنے پاؤں کے نیچے دیکھو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم اپنے پاؤں کے نیچے دیکھیں گے تو واللہ حدیث میں، بخاری کی حدیث میں، کہ واللہ علم کیسے کہ پاؤں کے نیچے کوئی شیشہ ہوگا یا کیا ہوگا کہ نیچے نظر آئے گا کہ آزر بجو کی شکل میں تبدیل ہوں گے اور ان کو وہاں پر روند دیا جائے گا۔ کیسے روندا جائے گا کچھ پتہ نہیں، حدیث میں آیا، تو ان کو بجو کی شکل میں تبدیل ہو جائیں گے اور روند دیا جائے گا، اور حضرت ابراہیم کے دل سے ان کا جو غم ہے وہ مٹا دیا جائے گا۔ تو یہ آخری معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں روایت اور حدیث کے اندر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنے کی، اس کو اپنانے کی، اور اس کا بار بار تذکرہ کرنے کی، اور ان سے محبت کرنے کی، ان سے تعلق رکھنے کی، ان سے دل کا میل بڑھانے کی، ان سے دل کا جوڑ بنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذو الجلال والإكرام يا عزيز يا غفار يا رب العالمين لا إله إلا هو الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرت عمورها يا رب العالمين۔ اے اللہ ہم نے جو کہا ہے سنا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، اے اللہ اپنے فضل سے بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ کم علم ہے، ناقص العلم ہے، کچھ نہیں آتا، اے اللہ بس جو ٹوٹا پھوٹا کہنے کی توفیق ہوئی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، اپنی بارگاہ میں منظور فرما لیجئے، اللہ اپنی بارگاہ میں منظور فرما لیجئے۔ اے دونوں جہانوں کے پروردگار، اے دونوں جہانوں کے پالنہار، اے دونوں جہانوں کو روزی دینے والے، اے دونوں جہانوں کو سہارا دینے والے، ہمارے جملہ مریضوں کو صحت کلی، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ ہمارے فاروق بھائی کی اہلیہ کو، نعمان کی ہمشیرہ کو اے اللہ صحت کلی، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ مرض کا نام و نشان محض اپنے دست قدرت سے مٹا دیجئے۔ اے اللہ جیسے آپ قطرے سے انسان کو صحیح ثابت اور سالم بناتے ہیں، اس کو بیماریوں سے پاک اور صاف مجلہ اور مصفہ بناتے ہیں، اللہ تیرے دست قدرت کے لیے کوئی مشکل نہیں، تیرے امر کن کے لیے کوئی مشکل نہیں، تیرے ارادے کا نام کن ہے، آپ بس ارادہ فرما لیجئے، آپ ارادہ فرما لیجئے، آپ ارادہ فرما لیجئے۔ عافیت کے ساتھ ان کو صحت کلی، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ نعمان کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو، ان کے والدہ محترمہ کو صحت کلی، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ تجھے ان مبارک ہستیوں کا واسطہ، اے اللہ تو اس مبارک ہستیوں کے واسطے سے
اے اللہ ان کے نام مبارک کی برکت سے، ان کے تذکرے مبارک کی عظمت سے، اے اللہ اس عظمت سے جس عظمت سے آپ نے قرآن میں ذکر کیا، اس محبت سے جس محبت سے آپ نے قرآن و حدیث میں نقل فرمایا، تیرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سنایا، اے اللہ تو نے اپنے الفاظ میں ہم کو سنایا، آج ہم نے اپنے الفاظ میں اس کا یہاں ذکر کیا ہے، اے اللہ اس کی برکت سے ان کو صحت کلی دے دیجیے۔ جو لوگ جہاں کہیں بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتال میں ہیں، اے اللہ سارے مسلمانوں کو صحت کامل عاجل مستمر عطا فرمائیے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیے، افواج پاکستان کی حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، فضل و عنایت سے حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے ڈاکٹر خالد صاحب کے سسر ہیں مختار صاحب، اے اللہ ان کے اوپر جو مشکلات و تکالیف ہیں، جو لوگ ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ان کو ان کے شر سے بچا لیجیے، ان کو ان کی طرف سے ہونے والی تمام تکالیف سے بچا لیجیے، اے اللہ ان کو ان کے شر سے محفوظ فرمائیے، ان کو ان کے شر سے بچا لیجیے، اے اللہ ان کو ان کے شر سے بچا لیجیے، اے اللہ ہمارے خالد بھائی، ڈاکٹر خالد بھائی، اے اللہ ان کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائیے، جو تکلیف ہے، پریشانی ہے، اس کو دور فرما دیجیے، ہمارے خالد محسن اے اللہ یہ اسفار آسانی سے طے فرما دیجیے، معاملات آسانی سے حل فرما دیجیے، روزی کی برکتوں کو کھول دیجیے، روزی کی وسعتوں کو کھول دیجیے، اے اللہ ان کے گھر والوں کو، ان کے بچوں کو صحت کلی عطا فرمائیے، اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، جو امید وابستہ رکھتے ہیں، جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا، اے اللہ ان سب کی بگڑے بنا دیجیے، اے اللہ ان سب کے معاملات کو سدھار دیجیے، اے اللہ ان سب کے معاملات کو محض اپنے فضل و عنایت سے درست فرما دیجیے، اے اللہ تو جاننے والا ہے ہمارے دلوں میں کیا خواہشات اٹھ رہی ہیں، ہمارے دلوں میں کیا جذبات اٹھ رہے ہیں، اے اللہ ان کو آپ جاننے والے ہیں، آپ سننے والے ہیں، آپ کے کان ہماری آواز کے محتاج نہیں ہیں، آپ کی قبولیت ہماری الفاظ کی محتاج نہیں ہے، اے اللہ آپ کی ذات ہمارے مانگنے کی محتاج نہیں ہے، پھر مانگے عطا فرمائیے، اپنے فضل سے عطا فرمائیے، اپنے رحمت سے عطا فرمائیے، ہمارے جملہ مقاصد حسنہ کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ہمارے آصف بھائی کو نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجیے، اللہ جملہ مشکلات کو دور فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب۔